باب نمبر 4 تجسیم خدا کی بستی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ قرون وسطیٰ کے اداروں کی تاریخ کا خاکہ مرتب کریں یا یہ مشکل کام انجام دیں کہ یورپ کے اکھڑ تندخو اور حریص معاشرے میں زندگی کے مقاصد کس حد تک حاصل ہوئے۔ یہ ادارے اب تک موجود ہیں، اگرچہ ان کی وضع و حیت اس درجہ بدل چکی ہے کہ غالباً انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ انہوں نے مقاصد و عقائد کی حیثیت میں اپنا پورا اثر براہ راست یا بالعکس اب تک نمایاں کیے رکھا۔ ان مقاصد کو پس منظر بنا کر ہم دور حاضر کے انسان کے ذہن و قلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہماری سعی یہ ہوگی کہ دریافت کریں مسیحی محبت اور احکام باری تعالیٰ کی تعمیل کی خالص روشنی نے غیر مہذب معاشرے کے مختلف پہلوؤں میں کیا کیا رنگ اختیار کیے۔ یہ روشنی ایک درخشاں سورج تھی۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ 13ویں صدی کے گرجے کی شیشہ دار کھڑکی سے کیوں کر چھن چھن کر اندر آتی رہی۔ ہمیں صرف ان اعلان کردہ مقاصد ہی کی تلاش نہیں جو انسانوں کی تمناؤں اور آرزوؤں کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کرتے رہے، بلکہ ان حقیقی مقاصد کی بھی تلاش ہے جو کلیسیا اجتماعی نظاموں اور جاگیرداری کے نظام میں مشکلات کے باوجود بروئے کار لاتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرون وسطیٰ کی تہذیب کا خاصا ہی پیچیدگی اور الجھاؤ ہے۔ اس کا کوئی بھی پہلو سادہ یا خالص نہیں تھا، لیکن یہ چیزیں ہمیں انسانوں کے دلی احساسات کے اندازے سے باز نہیں رکھ سکتیں۔ اگرچہ جہالت یا روایت کی پردہ آرائی کے باعث انسانی جذبات کے ناقابل گرفت مسالے تک پہنچنا شاذ ہی ممکن ہے۔ معاشرے کا عملی مقصد۔ قرون وسطیٰ کی تہذیب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس میں فرد اور معاشرے کے درمیان کامل ہم آہنگی تھی۔ معاشرہ ارتقائی مدارج کا ایک عظیم القدر مقدس نظام ہے جس میں ہر آدمی خدا کے مقرر کردہ وظائف اور مسلمہ واجبات ادا کرتا ہے۔ اسی سے اس کے حقوق و فوائد وابستہ ہوتے ہیں۔ ہر فرد کسی نہ کسی گروہ یا طبقے کا رکن ہوتا ہے۔ ہر طبقہ کل کا ایک ضروری جزو ہے اور وہ وظیفہ ادا کر رہا ہے جو اس کے لیے خصوصاً اور مسیحی دنیا کی کامل زندگی کے لیے عموماً لازم ہے۔ اسی اجتماعی زندگی میں اشتراک کی بنا پر فرد کو اپنے مقاصد کے حصوں کی امید ہو سکتی ہے۔ بالعکس ہر فرد اور ہر گروہ کی امداد ہی سے معاشرہ وہ مناسب و موزوں ماحول مہیا کر سکتا ہے جو متفرق ارکان کی مکمل زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان اپنے لیے اور ہر دوسرے کے لیے زندہ ہے۔ اس طرح تمام انسان باہمی واجبات کے ایک پرپیچ نظام میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ سینٹ ٹامس نے اس اجتماعی زندگی کی کیفیت بڑے عمدہ انداز میں بیان کی ہے۔ انسان مدنی اتباع ہے کیونکہ اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے جن کے بغیر زندگی میں گزارا نہیں ہو سکتا اور جنہیں وہ اپنے لیے بطور خاص حاصل نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان طبعاً ایک جماعت کا جز بن جاتا ہے تاکہ اس کے لیے اچھی زندگی بسر کرنے کے وسائل مہیا ہو جائیں۔ یہ امداد اس کے لیے 2 وجہ سے ضروری ہے۔ اول اس لیے کہ زندگی کی ابتدائی ضرورت کی چیزیں حاصل ہو جائیں۔ یہ چیزیں اسے خانہ داری کے حلقے میں حاصل ہوتی ہیں جس کا وہ خود ایک جزو ہے۔ ہر فرد والدین سے زندگی، نشو و نما اور تعلیم حاصل کرتا ہے اور کنبے کے مختلف ارکان کی باہمی امداد سے ضروریات زندگی کے وسائل کی باہم رسانی میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ فرد جس جماعت کا جز ہے اور جس پر اس کی بہبود موقوف ہے، اس سے استمداد کی دوسری وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اسے محض زندہ ہی نہیں رہنا بلکہ اچھی زندگی بسر کرنا ہے، اور اس زندگی کے لیے جماعتی میل جول کے ذریعے سے مناسب مواقع مہیا ہوتے ہیں۔ اس طرح معاشرہ فرد کو مادی ضرورتیں حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ یوں کہ ایک ہی شہر میں مختلف قسم کی دستکاریاں جمع ہو جاتی ہیں جو ایک کنبے کے اندر نہیں سما سکتیں۔ شہری معاشرہ فرد کو اخلاقی زندگی میں بھی امداد دیتا ہے۔ اس بنیادی اجتماعی اصول کے سرچشمے متعدد ہیں۔ ان میں مرکزی حیثیت غیر مہذب زندگی خاص حالات کو حاصل ہے جن کی وجہ سے باہمی امداد کے لیے افراد کا اتحاد ایک ناگزیر ضرورت بن گیا ہے۔ لگان ادا کرنے والوں کو جاگیردار کی فوجی حفاظت درکار تھی۔ جاگیردار کو لڑنے والے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جاگیرداری نظام بروئے کار آ گیا۔ تاجر کو ہم پیشہ لوگوں کی انجمن اور اپنے شہر کی حفاظت درکار تھی۔ دستکار اپنے ہم پیشہ لوگوں کی امداد کا محتاج تھا۔ ٹھیک اسی طرح راہبوں اور پادریوں کو اپنی بقا کے لیے ایک زبردست اور مقتدر کلیسیائی نظام کی ضرورت تھی۔ ان حالات میں فرد کو تمام اجتماعی پابندیوں سے آزادی مل جاتی تو وہ ایسے آدمی کی آزادی ہوتی جس کے لیے
دائرہ قانون سے خارج ہونے کا اعلان کر دیا جاتا اور سب اس کی گرفتاری کے در پہ ہوتے۔ اس خاص ضرورت کے گرد بہت سی قدریں جمع ہو گئیں۔ بقائے دوام اور رضائے الہی کے حصوں کے لیے تمام افراد کو حضرت مسیح کے پراسرار وجود میں جمع کر دیا گیا تھا۔ ایسا معاشرہ مسیحیت کے بڑے مقصد اتحاد کے لیے بے حد موزوں تھا۔ پولوس رسول کی واضح تعلیم جماعت اور افراد کے لیے یہ تھی، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم ایسی گوناگو زندگی کے عملی اتحاد کے لیے نہایت مناسب راہ عمل تھی۔ افلاطون سے بھی، جو جمہوریت کا مصنف تھا، اور اس کتاب میں اس نے سپارٹا کی مثالی اجتماعی زندگی کا تصور پیش کیا تھا، یہی اصول منقول تھا۔ یہ قول بالکل درست ہے کہ قرون وسطی پر بے ساختہ فلاطونیت حاوی تھی، جو ایک طبعی فلاطونی قلب سے پیدا ہوئی تھی۔ افلاطون نے انسانوں کے 3 فریق قرار دیے تھے: اول حفاظت کی خدمت انجام دینے والے، دوم لڑنے والے، سوم محنت مشقت کرنے والے۔ قرون وسطی میں ان کی جگہ یہ 3 طبقے پیدا ہو گئے: اول مذہبی پیشوا، دوم جاگیردار امراء، سوم عوام۔ تصور خیر کی روشنی میں شہری معاشرے کی حفاظت کا فرض انجام دینے والوں کا جو وظیفہ تھا، اس نے آسمانی الہام کی روشنی میں مذہبی پیشواؤں اور کارکنوں کی حیثیت اختیار کر لی۔ افلاطون نے ان محافظین کے لیے جو اشتراکی حیثیت تجویز کی تھی، وہی حیثیت خانقاہوں کو حاصل ہو گئی۔ افلاطون کا اصول یہ تھا کہ ہر فرد اپنا فرض انجام دے اور فرائض کی صحیح بجا آوری ہی سے عدل پیدا ہوتا ہے۔ مسیحیوں نے اسے یہ شکل دے دی کہ میں اپنا فرض زندگی اس حالت میں انجام دوں گا جس کے لیے خدا کے فضل و کرم نے مجھے مقرر کیا ہے۔ یونانیت کی مثالی دنیا اور مسیحی دنیا کے درمیان بڑا فرق یہ تھا کہ اول ذکر میں دولت کی بہبود کو اس کے ارکان کی بہبود اور نشو و نما پر ترجیح حاصل تھی۔ آخر ذکر میں معاشرے کا واحد مقصود زندگی اور تمام انسانوں کی نجات ہے۔ مسیحیت نے رواقیوں کی تعلیمات سے انسانی مساوات نہ کہ انسانی یکسانی لے لی، اور پورے عالم انسانیت کا ایک معاشرہ، یہ دونوں چیزیں بالحاظ معنویت افلاطونی معاشرے کے مقابلے میں زیادہ جمہوری اور زیادہ آفاقی تھیں۔ ہم قرون وسطی کی تہذیب پر نظر ڈالیں تو زندگی اور مقصد کے اتحاد کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں اور وظیفوں کا اختلاف بھی ملتا ہے۔ ہم کسی ایک آدمی کے پیشے کی قدر و قیمت کا بجائے خود اندازہ کرنے کی کوشش نہ کریں گے، بلکہ مسیحی جماعت کے دوسرے ارکان کو بھی پیش نظر رکھیں گے۔ ہم انسانیت کا ایک کامل نمونہ تلاش نہیں کریں گے، جسے ارسطو نے اعلی فطرت انسان کہا اور جسے دور احیاء علوم میں آفاقی انسان قرار دیا گیا۔ نائٹ یعنی سردار یا دہقان، راہب یا ڈاکٹر، ہر ایک اپنے دائرے میں خدا کے احکام کی تعمیل کر رہا ہے، اور ہر ایک اپنے دائرے میں درجہ کمال حاصل کر سکتا ہے۔ یقیناً ایک عاجز و مسکین دہقان جو خدا کے احکام بجا لاتا ہے، اس مغرور و متکبر فلسفی سے بہتر ہے جو اجرام فلکی کے مطالعے میں گم ہو کر اپنے روحانی وظائف سے غافل ہو جاتا ہے۔ حصول علم یا کسی ایک موضوع کے متعلق معلومات کی فراہمی بجائے خود قابل مذمت نہیں، کیونکہ یہ اچھا کام ہے اور خدا نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن حقیقتاً بڑا وہ ہے جو سخاوت اور داد و دہش میں بڑا ہے۔ حقیقتاً بڑا وہ ہے جو اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہے اور اعلیٰ مناصب کے اعزاز سے بے نیاز ہے۔ حقیقتاً دانش مند وہ ہے جو دنیا کی تمام چیزوں کو کوڑا کرکٹ جانتا ہے تاکہ وہ مسیح کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ حقیقی عالم وہ ہے جو خدا کی رضا پوری کرتا ہے اور اپنی رضا سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کو مقاصد کی افراد کے لیے تیار رہنا چاہیے، جنہیں ایک انسان میں جمع کر لینا ہرگز ممکن نہیں، تاہم تمام مقاصد قابل عزت و احترام ہیں۔ بہادر جنگجو کے لیے بھی خدا کی خدمت گزاری اتنی ہی ضروری ہے جتنی خانقاہ نشین راہب کے لیے۔ رہبانیت کی حقیقی حیثیت کا اندازہ کرتے وقت وظائف کی یہ بنیادی تقسیم پیش نظر رکھ لینا ضروری ہے۔ راہب کم از کم نظری اعتبار سے خود غرض فرد نہیں، وہ مسیحی معاشرے کا ایک ضروری جزو ہے، اور وہ دعا و عبادت کا وظیفہ ادا کرنے میں مشغول رہتا ہے، تو صرف اپنے لیے نہیں، یا کم از کم اصلاً اپنے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے یہ کام انجام دیتا ہے۔ وہ پوری دنیا کے گناہ معاف کر دینے کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور اس طرح تخلیق عالم کا مقصد پورا کرتا ہے جو حصول نجات ہے۔ وہ اسی طرح پورے عالم انسانیت کے لیے خدائے مسیحیت کی خدمت انجام دیتا ہے، جس طرح آج کل کا کوئی فاضل اجل
یا صابر محقق سائنٹیفک حیثیت کے دیوتا کی خدمت انجام دیتا ہے۔ مذہبی معاشرے کی تنظیم۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قرون وسطیٰ کے لوگ دو قسم کے معاشروں سے آگاہ تھے۔ اول جس کا نام خدا کی بستی مشہور ہوا، دوم جسے دنیا کی بستی کہتے تھے۔ صاحب ایمان مسیحیوں کا بسیرا دونوں بستیوں میں تھا۔ باقی رہا ان کے حدود کا مسئلہ، تو جس حد تک قرون وسطیٰ کے لوگوں کا معاملہ ہے، وہ اپنی ساری تلاش و جستجو جد و جہد کے سلسلے میں تمام پیش قدمیوں اور پسپائیوں کے باوجود ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ ہر انسان کی روح میں ان دونوں بستیوں کے اختیارات کے متعلق ایک دائمی کشمکش جاری تھی، تاہم عام مقاصد کے لیے یہ حدود بالکل واضح تھیں۔ کلیسیا خدا کی بستی تھی اور اس کے ہاتھ میں روحانی تلوار تھی۔ اس کے برعکس عام معاشرہ دنیا کی بستی تھی، اس کے ہاتھ میں سیکولر تلوار تھی۔ 13ویں صدی میں روحانی اختیارات انوسنٹ ثالث جیسے پوپ کے ماتحت لاریب سب پر فائق تھے۔ پھر قوموں میں اقتصادی نشو و ارتقاء کا دور شروع ہوا، جس نے روحانی اختیارات کا سلسلہ پارا پارا کر ڈالا۔ اس وقت سے اختیارات کے اصل مالک دنیوی بادشاہ چلے آتے ہیں۔ خود کلیسیا کے نظام میں بھی مقاصد کا اختلاف موجود تھا۔ جو لوگ خاص پیشواؤں کی حیثیت میں خدا کی خدمت کے لیے وقف تھے، ان کے بڑے طبقے دو تھے۔ اول وہ مذہبی پیشوا جنہیں تقدس کا درجہ دے دیا گیا اور وہ مراقبے، مطالعے اور کارہائے خیر میں خدا سے محبت کے ثبوت دیتے رہتے تھے۔ دوم وہ مذہبی پیشوا جو دنیا میں گھل مل کر رہتے تھے اور اس اخلاقی و روحانی رہنمائی کے نظام میں کار فرما تھے جسے کلیسیا کہا جاتا تھا، یعنی اول بزرگ راہب اور مقدس آدمی، دوم بشپ، اسقف اور پوپ۔ پھر ان شاخوں میں بھی گوناگوں اقسام تھیں۔ مثلاً راہبوں کے لیے یہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا کہ سینٹ اینتھونی جیسے تارک و دنیا درویش کے پیرو بن کر برابر روزے رکھتے جائیں اور اپنے جسم کو تکلیفوں اور دکھوں میں مبتلا رکھیں، یا سینٹ بینیڈکٹ کا دانشمندانہ اور محتاط طریقہ اختیار کر لیں اور اپنا پورا وقت کھیتی باڑی، مخطوطات کی نقل اور دعا میں گزار دیں۔ وہ زبردست مصلح بن کر بادشاہوں اور کارڈینلوں کے لیے دہشت و ہیبت کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ یہ جوشیلے صوفی سینٹ برنارڈ کا طریقہ تھا، یا وہ سینٹ فرانسس کا اتباع کرتے ہوئے مفصلات میں دورے کر سکتے تھے اور غریبی و مسکینی میں خوش رہ سکتے تھے۔ ایک پادری اپنے علاقے کا سادہ خدمت گزار رہ سکتا تھا، یا زبردست جنگجو بشپ بن سکتا تھا، یا کارڈینل بن کر حکومت میں منصب وزارت سنبھال سکتا تھا، یا پوپ بن کر جلال و جبروت کی نمائش کر سکتا تھا۔ غالباً وہ ان تمام مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے اسے چاثر کے اس راہب کا طریقہ زیادہ پسند ہوتا جو اونچے درجے کی زندگی گزارتا تھا اور لومڑیوں کا شکار کھیلتا تھا، یا وہ نازک مزاج اور شیریں زبان یا زبری بنا رہتا، بلکہ میکشیو کے بے فکر عیش پسند دوستوں کے مجمع میں جا بیٹھتا۔ اگرچہ اس قسم کی کمزوریاں انسانی فطرت کا خاصہ تھیں، مگر عام نہ تھیں، کم از کم معاشرے میں انہیں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی بزرگی۔ اگرچہ مذہبی بزرگی بہت سی شکلوں میں پائی جاتی تھی، لیکن خدا کی بستی کے باشندے بزرگی کے نسب العین کو سب سے بڑھ کر واجب الاحترام سمجھتے تھے۔ گو خود ان کے دلوں میں کوئی خاص طلب موجود نہ تھی۔ محض راہبوں ہی کو نہیں بلکہ کلیسیا کے پادریوں اور دنیوی خداوندوں کو بھی اس کسوٹی پر پرکھا جاتا تھا۔ سیکولر پادری بھی اصولاً راہبوں کی طرح بزرگی کے حامل مانے جاتے تھے، اگرچہ یہ فرق ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ معالجہ روحانی میں کس نے زیادہ خطرات برداشت کیے۔ بہرحال خانقاہ کو زیادہ محفوظ و پائیدار مقام مانا جاتا تھا۔ عام آدمیوں، تاجروں یا نائٹوں یعنی سرداروں کی زندگی فوری خطرے سے لبریز مانی جاتی تھی۔ یہی کیفیت سیکولر پادریوں کی تھی، خصوصاً اس حالت میں کہ وہ بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے تھے۔ قرون وسطیٰ کے مزاج کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ پوپ سیلیسٹائن خامس کے انتخاب کا واقعہ پیش نظر رکھ لیا جائے۔ کارڈینلوں کا مجمع 2 سال رد و قد میں مشغول رہا، پھر مسیحی دنیا کے نہایت اہم اور گوناگوں مشکلات سے لبریز عہدے کے لیے پوپ کا انتخاب کیا گیا، اور یہ 13ویں صدی کے اس دور کا واقعہ ہے جب بے حد مشکل مسئلے درپیش تھے، اتنے مشکل کہ دانشمند ترین مدبر بھی ان کے حل میں قاصر رہ جاتا، اور جس شخص کو پوپ منتخب کیا گیا وہ ایک جاہل اور توہم پرست دہقان تھا۔ 80 سال کی عمر ہو چکی تھی، اور یہ پوری عمر اس نے کوہستان ایپیٹائنس کے ٹیلوں پر تارک و دنیا درویش کی حیثیت میں گزاری تھی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ بزرگی کی زندگی گزارنے کے باعث اس شخص سے کرامتیں ظاہر ہوں، لیکن وہ ناکام رہا، اور اس کی ناکامی و ذلت ناگزیر تھی۔ ایسے جنگجوؤں، حکمرانوں، تاجروں اور بشپوں کی طویل فہرستیں موجود ہیں
جو اعلیٰ مقاصد کی کشش سے متاثر ہوئے اور دنیوی شان و شکوہ اور جلال و عظمت کی زندگی چھوڑ کر راہب کا سادہ لباس پہن لیا۔ خانقاہی زندگی۔ مسیحی خانقاہیت ماضی کی روایات اور قرون وسطیٰ کے احوال میں خوب جڑ پکڑ چکی تھی۔ اس کا آغاز کلیسیا قدیم کے ان یونانی رجحانات میں ہوا جو حد درجہ مشرقی تھے، اور خانقاہیں سب سے پہلے مصری صحراؤں میں بنی، جہاں خانقاہ نشین گروہ زیادہ عرصے تک مقیم رہے۔ رہبانیت اور درویشی مشرق ہی کی خصوصیت رہی، اور مسیحیت نے بھی اس کی بہت سی چیزیں اپنا لیں۔ مسیحی درویشی کی ابتدا ترک دنیا کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ کیسر کی چیزوں سے بے پرواہی کا نتیجہ تھی، کیونکہ خدا کی بادشاہت بہت قریب آ پہنچی تھی۔ کلیسیا کے ابتدائی گروہ بہت سادہ اور تکشف پسند تھے، اول اس لیے کہ مسیحی محبت کی حد درجہ اہم روح کو محفوظ رکھنے کا مناسب طریقہ یہی تھا۔ عیش و امارت کی زندگی میں اسے محفوظ رکھنا بہت مشکل تھا۔ دوم، روح کو تقدس اور نیکی کے راستے کے لیے تیار کرنے کی شکل یہی تھی۔ درویشی یا ترک دنیا کے لیے جو لفظ انگریزی زبان میں مستعمل ہے، اس کے معنی ہی تعلیم و تربیت کے ہیں، اور اسی طرح خدا کی بادشاہت کو جلد سے جلد لایا جا سکتا تھا۔ اس کی شکل دو گنا تھی۔ اول یہ کہ مسیحی قلب ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مضبوط اور مستحکم ہو جائے جن سے اسے سابقہ پڑھنے والا تھا۔ دوم، اس کی سرگوشیاں کم اہم مشاغل سے ہٹا کر ان چیزوں پر مرتکز کر دی جائیں جن کی حد درجہ ضرورت تھی۔ اصولی معاملات پر توجہ کے ارتکاز اور طبعی راحت سے اعراض کی غرض یہ تھی کہ انسان اہم مقصد کو بہتر طریق پر پورا کر سکے۔ اس طرح تھوڑا عرصہ بعد مشرقیت اور نو فلاطونیت کے مل جانے سے ایک سنویت پیدا ہو گئی جو جسم اور اس کی تمام خواہشات کو ٹھکرانا ضروری سمجھتی تھی۔ جسمانی عقوبت اور ترک دنیا کی یہ تعلیم پولس رسول نے دی، پھر اہل معرفت یہی بتاتے رہے۔ سکندریہ کے فلاطونیوں اور اگسٹین کی تلقین بھی یہی تھی۔ آگے چل کر اس میں ایک نئی معنویت پیدا ہو گئی جو اس کے ابتدائی مفہوم یعنی ضبط و نظم، تعلیم و تربیت اور ارتکاز سے بالکل مختلف تھی۔ اس مشرقی سنویت نے سب سے زیادہ زور مصر میں پکڑا۔ غیر مسیحی یوٹینوس، مسیحی اوریجن اور سینٹ اینتھونی نہایت مشہور تارک و دنیا درویش تھے۔ یہ تینوں قبطی یعنی مصری تھے جو مسیحی درویش خدا تک پہنچنے کے لیے تمام دنیوی تعلقات سے دستکش ہو گئے تھے۔ وہ پہلے پہل ان صحراؤں میں آباد ہوئے جو تھیبس کے آس پاس واقع ہیں۔ مصر کی آب و ہوا ایسی تھی کہ یکا و تنہا آدمی بھی وہاں زندگی گزار سکتا تھا، لیکن ان تارک و دنیا درویشوں کے طور طریقے تھوڑے ہی عرصے میں اتنے بگڑ گئے کہ انہوں نے مجنونوں کے سے تشکفات اختیار کر لیے، گویا فکر و نظر کی تمام صلاحیتیں معاف ہو چکی تھیں۔ سینٹ سائمن کو، جس نے منارہ نشین کا لقب پایا، جو 30 سال تک ایک ستون کی چوٹی پر بیٹھا رہا، نیز عجائب کار اینتھنی کو، جس نے شیطان سے جنگ کی، مسیحی نصب العین سے انحراف کی مثالیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وہ اس نصب العین کی روح اور جوہر سے منحرف تھے، کلیسیا نے ایسے تمام درویشوں کو اکٹھا کیا اور اجتماعی زندگی اختیار کر لینے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح غیر معمولی تشکفات ممنوع ٹھہرے، اور یہ حقیقت ان کے سامنے برابر واضح کی جاتی رہی کہ ان کی درویشی اور راہبی اسی حد تک قابل قدر ہے جس حد تک یہ خدا کی راہ میں کام کرنے والے لوگ تیار کر سکے۔ پہلے پہل پشومیوس، پھر سینٹ باسل نے 4 صدی عیسوی میں مشرقی خانقاہوں کے لیے مجموعہ ہے ضوابط تیار کیے۔ خانقاہوں کے لیے لازم قرار دیا کہ وہ پاک بازی کی زندگی بسر کریں، ہر قسم کے رشتوں سے آزاد رہیں، ان کی محنت و مشقت مفید مقاصد میں صرف ہو، اور وہ بالا دستوں کے فرما بردار رہیں۔ خانقاہی نصب العین کے یہ مقاصد اہل مغرب نے بھی قبول کر لیے، لیکن ان میں عصبیت کم تھی اور امن و شادمانی کا احساس زیادہ تھا۔ مسیحی گروہوں میں حواریوں کی محبت موجزن تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ دوامی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بلا تعصف روما کی مصنوعی اور بے روح تہذیب سے روگردانی اختیار کر لی، پھر زیادہ خالص اور قابل قدر چیز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صدیوں تک شہری روح زوال پذیر رہی۔ طفیلی اقتصادی زندگی بسر کرنے والے طبقے کی عشرت و راحت نے پرانی قدریں بیکار بنا دی تھیں، اور لوگ کسی اعلیٰ و غیر مختتم برکت کی تلاش میں تھے۔ رواقیوں، لذت پسندوں اور افلاطونیوں میں سے کوئی بھی تھکے ہوئے مذاق کی بے کیفی کو روک نہ سکا۔ صرف مسیحیوں نے یہ برکت پا لی۔ جب تک ان پر ظلم و جور کا سلسلہ جاری رہا، کسی کو جسمانی اذیتوں کی تلاش نہ کرنی پڑی۔ حضرت مسیح کے سپاہی ضبط و نظم کے ماتحت تاج شہادت کے لیے تربیت پاتے تھے، لیکن جب مسیحیت نے عزت و احترام کا درجہ حاصل کر لیا تو اخلاق کی گرفت میں ہمہ گیر سستی آ گئی۔
خصوصاً نو مسیحیوں کے گروہ میں جنسی بے راہ روی ہو گئی جو پادریوں کے لیے لعنت بنی رہی۔ اس وقت لوگ جوک در جوک ایسی زندگی سے نفرت کرنے لگے اور انہوں نے زیادہ پاک و معتدل طریقے حیات کی تلاش شروع کر دی۔ جن لوگوں کو موت راہ حق سے منحرف نہیں کر سکی تھی وہ اب عیش و راحت اور بے ضبطی سے ہٹ کر اعلیٰ ترین زندگی کے حصول کے لیے وقف ہو گئے۔ حضرت مسیح کے لیے سرگرم کار رہنے والے لوگ جماعت سے اس طرح نکلے گویا وہ عیش و راحت کے بستر چھوڑ رہے ہیں۔ غیر مہذب گروہوں کی فتوحات اور مہذب معاشرے کی عام شکست نے ایک نیا محرک پیدا کر دیا جو ہمارے زمانے تک بدستور قائم رہا۔ خانقاہیں محض ترغیبات یا دنیا کی برائیوں کے مقابلے میں محض پناہ گاہیں ہی نہ تھیں، بلکہ ان کی حیثیت قوت، رزم و پیکار اور بقا کے لیے بے امتیاز جدوجہد کے وسیع سمندر میں امن و سکون کے حصاروں کی تھی۔ جو لوگ مسیحی محبت کو دعوت جنگ کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار نہ ہوئے یا کمزوری کے باعث جدوجہد میں اپنی حیثیت بحال نہیں رکھ سکتے تھے یا جنہیں مطالعے اور غور و فکر کی زندگی مطلوب تھی، ان سب کے لیے خانقاہ صحرا میں نخلستان ثابت ہوئی۔ گویا ذہنی اور علمی زندگی کا جو بھی سرمایہ تھا وہ خانقاہوں میں پہنچ گیا اور یوں وہی قدیم علوم کے ذخیرے بن گئے۔ تاہم راہبوں کے متعلق یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بزدل تھے۔ قرون مظلمہ کے نہایت مصیبت خیز دور میں انہوں نے غیر مہذب گروہوں کو مسیحیت اور تہذیب کے حلقہ بگوش بنانے کا خطرناک کام اپنے ذمہ لے لیا۔ اسکاٹ لینڈ کے رہنما سینٹ کولمبا، جرمنی کے عظیم الشان مشنری سینٹ بونیفس کی داستانیں ویسی ہی ولولہ افروز ہیں جیسی شمالی افریقہ میں یسوعیوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کا کام بھی ویسا ہی تھا اور گرد و پیش کے حالات بھی بہت ملتے جلتے تھے۔ راہبوں نے محض تلقین مذہب پر قناعت نہ کی، انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا جو نئی سرزمینوں میں ابتدائی آباد کار اختیار کرتے ہیں۔ کھیتی باڑی کے طور طریقوں سے مسیحی فلسفے تک جو کچھ انہوں نے خود سیکھا تھا وہ سب غیر مہذب گروہوں کو سکھا دیا۔ 12ویں صدی میں یونیورسٹیوں کے ظہور تک صرف خانقاہیں تعلیم و تعلم کا واحد مرکز تھیں۔ امریکہ کے تعلق میں آباد کاری کا جو جذبہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے وہی جذبہ راہبوں کے سینے میں موجزن تھا اور ان کا ماحول بدرجہ زیادہ مشکلات سے لبریز تھا۔ ایسے لوگوں نے دنیا ترک کی تو یہ ترک ویسا ہی تھا جس کی مثال پلگرم فادرز نے امریکہ کی ریاست اوریگن کے سلسلے میں پیش کی تھی۔ جن لوگوں کو غور و فکر پسند تھا اور مسیح سے جن کی محبت روحانی اتحاد کا درجہ حاصل کر گئی تھی، ان کے لیے زندگی کی عقوبتیں بے سود نہ تھیں، بلکہ یہ خواہشوں اور تمناؤں کی بار آوری تھی، روحانی مسرت تھی، نری درویشی نہ تھی۔ ہمیں یہ امر تعجب انگیز معلوم ہوگا کہ سینٹ فرانسس کو ہمارے عہد کی موٹروں اور دخانی انجنوں سے کوئی دلبستگی نہ تھی۔ ہم عروس اخلاص کے جہیز کے مشتاق نہیں، تاہم آج بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کلونی کی بڑی خانقاہ بلکہ اس سے کمتر درجے کی خانقاہ گرینڈ چارٹروز ایسی ثروت مند زندگی سے لبریز تھیں کہ ہمیں اس کا نشان دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، اور وہ لوگ دنیا کو ترک کر کے درویش بنے تھے۔ یہ زبردست فوج روما نے لے لی اور اسے نہایت عجیب طریقے پر منظم کر دیا۔ اس میں اطاعت بھی تھی اور حکمرانی بھی۔ اس قوت و سرگرمی کا مقصد بہت بڑا تھا۔ پوپ کی مسند سے اس کا نظم و نسق وابستہ تھا۔ روما کے جنوب میں مونٹی کاسینو ایک بڑی خانقاہ تھی، وہاں سے سینٹ بینیڈکٹ ساکن نرسیا نے ضوابط کا ایک مجموعہ تیار کیا جو مغربی راہبوں کے لیے قانون نامہ بن گیا۔ اس میں راہب کی روزانہ زندگی کی ایک تفصیل بتا دی گئی تھی۔ بائیں ہمہ 7 گھنٹے روزانہ ہاتھ کی محنت اور 2 گھنٹے روزانہ مطالعہ راہب کے لیے تہذیبی مشن کا خاصا موقع بہم پہنچاتا تھا۔ پہلی یا بعد کی حالت سے بحث نہیں، لیکن قرون وسطیٰ میں راہبیت کا بنیادی نصب العین یہ تھا کہ لوگوں کی ایسی جماعت تیار ہو جائے جو زندگیاں وقف کر دیں تاکہ مسیحی جماعت کی بے غرض محبت اور عالم انسانیت کی ہر ممکن خدمت کا حق ادا ہو جائے۔ انہوں نے صحراؤں اور جنگلوں کو صاف کیا، کھیتی باڑی کی صحرا گلاب کی طرح شاداب ہو گئے۔ انہوں نے دہقانوں میں نئے افکار رائج کیے، دستکاروں کو نئی صنعتیں سکھائیں، معماروں کو تعمیر کے نئے نمونے بتائے، غریبوں، بیماروں اور مسافروں کی دیکھ بھال کی، نوجوانوں کو تعلیم و تربیت دی، غور و فکر کی زندگی کی خاموش اور مخفی عظمت کو تقویت پہنچائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جماعتی زندگی میں مسیح کے اصول کے مکمل عملی نمونے بن کر انہوں نے انسانیت کی خدمت انجام دی۔ بہرحال راہبوں نے انسانوں سے بے غرض محبت اور خدا کے روبرو صرف گندگی سے خدا کی بستی کے لیے روحانی سرگرمی اور قوت کا لامتناہی سرچشمہ مہیا کر دیا۔ یہی ذریعہ تھا جس سے کام لے کر انسانوں میں آسمانی محبت اور اخلاقی پاکیزگی کی روح پیدا کی جا سکتی تھی۔
جو کچھ کلیسیا انسانوں کی وسیع اور دور افتادہ شاخوں کے لیے مہیا کر سکتا تھا وہ راہبوں نے کلیسیا کے لیے مہیا کر دیا۔ اس بڑی نعمت کے لیے انسان محبت پرور شکر گزاری سے اس حد درجہ اہم طبقے کے لیے ادائے وظائف کا سر و سامان فراہم کرتے رہے۔ یہ کہنا یقیناً مبالغہ نہ ہوگا کہ سرکش انسانیت کی خرابیوں کے باوجود راہبوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اخلاقی سرگرمی کے اس لبریز سرچشمے سے پے در پے لہریں اٹھتی رہیں، اور قرون وسطیٰ میں روحانی قدر و منزلت کا جو سرمایہ موجود تھا وہ انہی لہروں نے مہیا کیا تھا۔ جب ایمان کی آنچ مدھم پڑ جاتی تھی تو کوئی نہ کوئی مسلح اٹھتا اور انسانوں کو پھر بصیرت کی دعوت دیتا۔ 10ویں صدی میں کلونی کی خانقاہ نے، 12ویں صدی میں سسٹرشیوں اور کارتھیوزیوں نے، 13ویں صدی میں فرانسسکنوں اور ڈومینیکنوں نے، پھر لوتھر، ایراسمس اور تحریک اصلاح مسیحیت نے یہی کام انجام دیا۔ یہ تمام تحریکیں مسیحی اصول کے مطابق انسانوں کے ایمان کی تجدید کے لیے اٹھی تھیں، اور یہ سب راہبوں نے اٹھائیں۔ اسی بنیادی وظیفے سے خانقاہی زندگی کے لوازم پیدا ہوئے۔ راہب خدا اور انسان کی بہتر خدمت کے لیے وقف تھے، لہٰذا انہیں خاص رشتوں سے آزاد کر دیا گیا تاکہ وہ محبت کے آفاقی رشتوں میں پختگی و پائیداری پیدا کر لیں۔ غریبی، پاک بازی اور فرما برداری کے حلف اٹھانے کا مدعا یہی تھا۔ پاک بازی کا مطلب محض جسمانی زہد نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ تھا، مثلاً یہ کہ اس غرض سے ان کی خوراک کا نظام ایسا مرتب کر دیا جائے جو اصل مقصد کے لیے مفید ہو۔ وہ روزے زیادہ رکھیں۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ باپ یا ماں یا بچے یا بہن کے رشتے توڑ ڈالے جائیں تاکہ وہ تمام انسانوں کی خدمت بہتر طریق پر بجا لائیں۔ غریبی کا مدعا یہ تھا کہ انہیں اس دنیا کی تمام اشیاء کے بندھنوں سے آزادی مل جائے، وہ تمام مادی فوائد کو ٹھکرا دیں تاکہ بے تعصف انسانوں کے حقیقی فائد کی خدمت بہتر طریق پر انجام دے سکیں۔ فرما برداری کا مقصد یہ تھا کہ اپنے وجود کو محو کر دیں اور بالادستوں کی ہدایت کے مطابق کاملاً خدا کی رضا کے تابع ہو جائیں تاکہ مسیحی وظائف احسن طریق پر پورے ہوں۔ یہ بالکل درست ہے کہ اس سہ گانا حلف کے بعد عام انسانوں کے 3 بڑے واجبات کی نفی ہوتی تھی۔ اول کنبہ، دوم سنت و حرفت اور محنت و مشقت کی زندگی، سوم دولت و حکومت۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ پوپ کے سوا تمام کلیسیائی مناصب کو نظر انداز کر دیا جائے، تاہم واضح رہے کہ انسان بہتر خدمت کے لیے آزاد کیے جاتے تھے۔ خدا کے منتخب لشکر کے لیے یہ ضبط و نظم ناگزیر تھا۔ جن چیزوں سے عام لوگ متمتع تھے، ان سے دستبرداری خدا کو مشہور طریق پر انسان کے قریب لانے کی اعلیٰ ترین برکت اور عمل و مثال کے ذریعے سے انسان کو خدا کے سامنے جھکانے کی سعادت۔ قرون وسطیٰ کے گوناگوں مناظر میں یہ 3 چیزیں راہب کا نصب العین تھیں۔ یہی خدمت تھی جو بزرگ انجام دیتے رہے۔ راہب نے جس کام کو زندگی کا نصب العین بنایا، دور حاضر کے قلب کے نزدیک وہ انسانی سرگرمیوں کا ایک غیر ممکن ارتکاز تھا۔ کوئی بہت ہی بڑا محرک انسان کو اس قابل بنا سکتا تھا کہ وہ ان تمام خواہشوں کو دبا دے جو طبعی اور فطری تھیں، مثلاً انسانی روابط کی خواہش، زندگی کے طبعی سامانوں سے محبت، اور سب سے بڑھ کر زبردست و بے پناہ جنسی تقاضوں کی نفی۔ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیے کہ تاریخی دستاویزوں میں پامال شدہ فطرتوں کی افسوسناک بغاوتوں کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ ساتھ ہی جنسیت کے سلسلے میں احساس ناپاکی بھی چلا جاتا تھا۔ سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح امراض پیدا ہوتے ہیں، اور زندگی کی نہایت مفید و کارآمد قوتوں کے بگڑ جانے کا بھی نہایت عجیب و غریب خوف موجود تھا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا کہ راہبوں کے نظاموں میں پے در پے نئی اصلاحات کی ضرورت پیش آتی رہی تاکہ بالکل ابتدائی دور کا تکشف بحال ہو جائے۔ نہ محض عام آدمی بلکہ دور ایمان کے عام راہب کے لیے بھی یہ ضبط نفس بہت کٹھن اور دشوار تھا۔ جب معاشرے نے زیادہ بہتر اور خوشگوار زندگی کے مواقع مہیا کر دیے تو خانقاہی زندگی پر قناعت ناممکن ہو گئی۔ قرون وسطیٰ کے اداروں میں سے پہل خانقاہیں ہی زوال کا ہدف بنی۔ چونکہ خانقاہوں کے لیے عوام میں بڑا احترام تھا، اس لیے زمینیں اور دولت کے دوسرے وسائل ان کے لیے زیادہ سے زیادہ وقف ہونے لگے۔ چنانچہ قرون وسطیٰ کے معاشرے میں ان کا اقتصادی وظیفہ روحانی مقصد سے افسوسناک حد تک متصادم ہونے لگا۔ دنیوی مقاصد کی بنا پر لوگ زیادہ تعداد میں خانقاہ نشین ہونے لگے۔ خانقاہوں نے اس فالتو آبادی کی دیکھ بھال اپنے ذمہ لے لی جسے کھیتی باڑی رزق بہم نہ پہنچا سکتی تھی۔ چنانچہ ایسے لوگ بہتر زندگی بسر کرنے لگے اور ان پر بال بچوں کا کوئی بوجھ بھی نہ تھا۔ یہ تمام حقائق پیش نظر رکھ لیے جائیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں 13ویں صدی کے بعد سے راہب اس نکتہ چینی کا ہدف بن گیا تھا جو اس احساس سے پیدا ہوئی تھی کہ معاشرہ اپنے قدیم اداروں سے آگے نکل گیا ہے۔ 14ویں یا 15ویں صدی کے اہل شہر کے نزدیک راہب فارغ البالی کی زندگی کے بدترین نمونے تھے۔
قرون وسطیٰ میں انہیں وہی حیثیت حاصل تھی جو ہمارے زمانے میں غیر حاضر جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو حاصل ہے۔ راہب کو خود غرض تارک دنیا کی حیثیت میں نہیں بلکہ عظیم القدر مسیحی جماعت کے ایک ضروری اور لازمی رکن کی حیثیت میں دیکھا جائے تو یہ بے شمار شکلوں میں موجود تھا۔ ہر شکل دوسری سے اتنی ہی مختلف تھی جتنے ستارے مختلف ہوتے ہیں۔ ہم صرف دو عظیم الشان شخصیتوں کے سمانے کا گہرا مطالعہ کر سکتے ہیں جو دو اہم نمونوں کی اعلیٰ ترین مثالیں تھے۔ اول سینٹ برنارڈ ساکن کلیروا، دوم سینٹ فرانسس ساکن اسیسی۔ ان میں سے ایک 12ویں صدی کے ابتدائی دور یعنی عہد حروب سیلیبتیا میں کلیسیائی اصلاحات کا بہت بڑا داعی تھا۔ دوسرا 13ویں صدی کی حقیقی روح کا مظہر تھا۔ اس صدی کو ٹامس اور دانتے کا دور سمجھنا چاہیے، وہ دور جس میں بڑے بڑے گرجے تعمیر ہوئے۔ سینٹ برنارڈ راہب۔ برنارڈ ڈرامائی ازداد کی ایک عجیب و غریب شخصیت ہے۔ وہ خدائی غضب اور خدائی محبت سے یکساں لبریز تھا۔ تارک دنیا درویش، صوفی، خطیب، مدبر، 20 سال کی عمر تھی جب اس میں ایک جذبہ پیدا ہوا اور وہ جاگیردانہ امارت کی زندگی سے دستکش ہو کر اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سٹیا کے راہبانی ماحول میں چلا گیا۔ تھوڑا عرصہ بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ خانقاہ میں بھی آرام و آسائش کا خاصا سامان موجود ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شعلہ مزاجی کے لیے وہاں کی فضا موزوں نہ ہو۔ چنانچہ وہ 12 ساتھیوں کو لے کر نکلا اور کلیروا کی دور افتادہ وادی میں ایک نئی خانقاہ کی بنیاد رکھ دی۔ اس مقام خلوت میں بیٹھ کر وہ تقریباً ربع صدی تک مسیحی دنیا کا نگران و پاسبان رہا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یا بعد ایسی نگرانی اور پاسبانی شاید ہی کسی مقدس آدمی نے کی ہو۔ پھر اس کے دل میں یہ جوش پیدا ہوا کہ تقدس و پاکیزگی کو رواج عام دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ہم جنسوں کی درخواستوں پر اسی دنیا کے دورے کرتا رہا جس کے ترک کا حلف اٹھا چکا تھا۔ وہ پوپوں کے انتخاب میں بھی حصہ لیتا رہا اور انہیں سخت سست بھی کہتا رہا۔ وہ جس طرح مسیحیت سے انحراف کو روکتا تھا اسی طرح بے دردانہ تعصب کی بھی ممانعت کرتا رہا۔ اس نے صلیبی جنگوں کے لیے بھی کام کیا اور ٹیمپلروں کے لیے ایک ضابطہ تیار کر دیا۔ ایبیلاڈ کی اقلیت کو پاؤں تلے روندا۔ مسیحی دنیا کے زیادہ سے زیادہ دور افتادہ حصوں میں بھی وہ خدا کے مقدس کلیسا کو ذاتی اغراض کے لیے استعمال ہوتا دیکھتا تو مداخلت میں تعامل نہ کرتا۔ وہ خط بھی لکھتا رہا، خطبے بھی دیتا رہا، واعظ بھی کہتا رہا، رسالے بھی مرتب کرتا رہا۔ خدا کی حمد و ستائش کے گیت بھی اس سے منقول ہیں، لیکن وہ ہمیشہ امن کے لیے اور اپنی خانقاہ کی گمنامی کے لیے پرحسرت آہیں بھرتا رہا تاکہ اسے وہ سکون و سکوت میسر آ جائے جس سے وہ بقائے باری تعالیٰ کے لیے صوفیانہ طریقے پر کاربند ہو سکے۔ وہ غور و فکر کی زندگی کو سب چیزوں سے مغتنم جانتا تھا، تاہم اس کی بے چین زندگی اس وقت تک اطمینان کا سانس لینے کے لیے تیار نہ تھی جب تک خدا کے گھر میں ایک بھی صراف موجود تھا۔ خانقاہی سکون و سکوت کی وہ زندہ تردید تھا۔ دانتے نے بہشت کے اعلیٰ طبقے میں ربانی محبت کے تصور کے گہرے اسرار ظاہر کرنے کے لیے اسی راہب کا انتخاب کیا، اور یہ واقعی سچی بصیرت کا ثبوت تھا۔ سینٹ برنارڈ کی زندگی کا بنیادی مقصد خدا اور انسان کی محبت کے سوا کچھ نہ تھا، اور یہی چیز سینٹ فرانسس کی روح حیات تھی۔ لیکن مسیحی بزرگی کے یہ دو بڑے نمونے مسیحی روح کی دو متقابل حدوں پر قائم تھے۔ مسیحی روح سے مراد مزاج کی وہ داخلی تفہیم ہے جو خود انجیلوں سے پیدا ہوئی۔ دونوں ہمہ سوز محبت کی آگ میں جل رہے تھے، لیکن سینٹ برنارڈ کی محبت نیکی کی وہ محبت تھی جس کا لازمہ برائی سے نفرت ہے۔ وہ محبت جو اس لیے دوزخ پیدا کرنے کی متقاضی ہے کہ جلال آسمانی کا ثبوت دنیا کو مل جائے۔ اس کے برعکس سینٹ فرانسس کی محبت وہ محبت تھی جو تمام چیزوں کی حقیقت کا اندازہ کرتے ہوئے سب کے تعلق میں عفو و درگزر ضروری سمجھتی تھی۔ ایک شخصیت میں اصلاحی بلکہ انقلابی روح کار فرما تھی۔ وہ تمام چیزوں کو نیا لباس پہنا دینے کا خواہاں تھا۔ دوسرا بزرگی کے رحم و ہمدردی سے معمور تھا، جس سے بے اطمینانوں کو آسودگی، خستہ دلوں کو آسائش اور راحت ملتی تھی۔ باقی رہی دنیا تو وہ جس راستے پر چاہے چلتی جائے۔ ایک شخصیت سنویت، مطلقیت اور اصلاً اجتماعی تھا، دوسری شخصیت وحدت جوہر کی قاتل تھی، اور اس حقیقت سے آگاہ تھی کہ اشیاء کی علتیں بے حد و شمار اور پرپیچ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کی ذات میں دونوں محبتیں امتزاج سے ایک ہو گئی تھیں۔ برنارڈ میں محبت نے غیظ و غضب اور درست کلامی کی شکل اختیار کی، فرانسس میں اس محبت نے عجز و حوالگی کی صورت اختیار کر لی۔ دونوں کی شخصیتیں بڑی شاندار تھیں، لیکن دونوں نامکمل تھیں۔ انسانوں کی دنیا میں ضبط و نظم اور آسائش و آسودگی دونوں کی یکساں ضرورت تھی۔
خدا کی محبت نے برنارڈ کو غیظ و غضب میں بے باک بنا دیا۔ ایکویٹن کا ڈیوک، متکبر، طاقتور اور خود سر ولیم فخریہ کہا کرتا تھا کہ میرے مسلح ملازم ساتھ ہیں تو پھر مجھے نہ خدا کا ڈر ہے نہ انسان کا۔ اس نے ایک بشپ کو عہدے سے الگ کر دیا۔ برنارڈ نے حکم دیا کہ اسے بحال کر دیا جائے۔ جب زبانی حکم بے نتیجہ رہا تو برنارڈ نے دعا کا اعلان کر دیا۔ لوگ دعا کے لیے جمع ہو گئے۔ برنارڈ ان سب کو لے کر ڈیوک کے پاس پہنچا اور بڑے ہی دہشت خیز انداز میں اس سے کہا، ہم نے تم سے التجائیں کی، تم نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ خدا کے خدمت گاروں کے متحدہ ہجوم نے تم سے ملاقات کی اور بامنت درخواست گزار ہوا، مگر تم نے اس سے بے نیازی برتی۔ اب دیکھ، مریم عذرا کا فرزند کلیسا کا سردار اور آقا آ پہنچا ہے، جس پر تم ظلم و جور کرتے ہو۔ وہ تمہارے سامنے موجود ہے، جس کے ہاتھ میں عدل و انصاف کی باگ ہے، جس کے نام پر ہر شخص کو جھک جانا چاہیے، خواہ وہ آسمانی وجود ہوں یا عارضی وجود یا تحت الثری میں بسنے والی بدروح ہیں۔ وہ عادل موجود ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری روح جانے والی ہے۔ کیا تم اسے بھی ٹھکراؤ گے؟ کیا تم اسے بھی حقیر جانو گے جس طرح اس کے خدمت گزاروں کو حقیر جانتے رہے؟ ڈیوک پر فوج کے باوجود ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ زمین بوس ہو گیا۔ اسے اٹھایا گیا اور چپ چاپ برنارڈ کے فرمان کی تعمیل کر دی۔ بادشاہ کو برنارڈ نے لکھا، اے بادشاہ، تیرے لیے بھی زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا بڑا خطرناک ہے۔ خود پوپ سے اس نے کہا، سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس قدر مقدس رومی کلیسیا کا تو سردار ہے، وہ تمام کلیسیاؤں کی ماں ہے۔ ان کی مطلق العنان ملکہ نہیں، تو بشپوں کا آقا نہیں، بلکہ ان میں سے ایک ہے۔ خدا مست لوگوں کا بھائی اور جو اس سے ڈرتے ہیں ان کا شریک اور ساتھی۔ تجھ پر واجب ہے کہ حسب ذیل اوصاف کا حامل بنا رہے، عدل و انصاف کا پیکر، تقدس کا آئینہ، خدا ترسی کا نمونہ، آزادی حق کا بحال کنندہ، دین کا محافظ، قوموں کا معلم، مسیحیوں کا رہنما، دلہا کا دوست، دلہن کا دلہا، پادریوں کا ناظم، عوام کا مامن، نادانوں کا آقا، مظلوموں کا ملجا، غریبوں کا ترجمان، مصیبت زدوں کی امیدگاہ، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا نگران، اندھوں کے لیے آنکھیں، گونگوں کے لیے زبان، بوڑھوں کے لیے عصا، جرموں کا بدلہ لینے والا، بدکاروں کے لیے دہشت، نیکی کے لیے عظمت، طاقتوروں کے لیے تازیانہ، ظالموں کے لیے گرز، بادشاہوں کے لیے باپ، قانون کے لیے رہنما، کلیسیائی شریعت کے لیے ناظر، زمین کا نمک، دنیا کا نور، ذات بزرگ و برتر کا عبادت گزار، مسیح کا نائب، خدا کا برگزیدہ۔ جو کچھ میں کہتا ہوں یاد رکھ، خداوند خدا تجھے سمجھ عطا کرے۔ برنارڈ کو غیر مسیحیوں اور ملحدوں سے سخت نفرت تھی۔ ان لوگوں نے خدا کی محبت ٹھکرا دی تھی اور برنارڈ اپنے خیال کے مطابق ان کی تباہی نہیں بلکہ بہتری کا خواہاں تھا۔ جب صلیبی جنگوں کے جوش و ہیجان نے لوگوں میں منفی جذبات ابھار دیے تو جرمنی کے ایک راہب نے دریائے دوہائن کے ساتھ ساتھ یہ دعوت شروع کر دی کہ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ مینس کے اسقف اعظم نے برنارڈ سے اپیل کی کہ اس عوامی جوش و ہیجان کی آگ فرو کیجیے۔ برنارڈ نے لکھا، کلیسیا یہودیوں پر اس طرح زیادہ سے زیادہ رسوخ و غلبہ حاصل کر رہا ہے کہ ہر روز انہیں مسیحیت کی سچائی کا قائل کر رہا ہے اور اس کا ہلکا بگوش بنا رہا ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ انہیں یکا یک تلوار کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ ناروادار راہب کے خلاف برنارڈ نے یوں غیظ و غضب کا اظہار کیا، آہ یہ کتنا وحشیانہ اور انسانیت سوز اصول ہے، آہ یہ کیسا شیطانی اور ناشدنی مشورہ ہے، یہ پیغمبروں کی تعلیمات کے خلاف ہے، حواریوں کے مواعظ کے خلاف ہے، یہ تقوی اور لطف و رحم کی جڑ پر ضرب کی حیثیت رکھتا ہے، یہ اصول کی انتہائی تحقیر و تخریب ہے جس پر روح کذب و باطل کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ تم دکھ درد کو پال رہے ہو اور اس سے صرف مصیبت کاری پیدا ہوگی۔ جب خطوط بے اثر ثابت ہوئے تو برنارڈ خود مینز پہنچا، اس راہب سے ملا جس کا نام روڈولف تھا، اس کا سارا اثر و رسوخ ختم کر دیا اور برنارڈ نے اپنے آتشی عزم کی قوت سے پورے مجمع کو منتشر کر دیا جو روڈولف کی دعوت پر یہودیوں کے قتل کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ جن ملحد فرقوں کی تعلیمات کو وہ شرمناک قرار دیتا تھا، ان کے لیے اور شیطان کے لیے بھی اس کے دل میں ہمدردی کے سوا کچھ نہ تھا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، ان لوگوں پر آلات و اسلحہ سے نہیں، دلائل کے زور سے غلبہ پاؤ، تعلیم و ترغیب سے انہیں ایمان کی طرف واپس لاؤ۔ معصیت پر غیظ و غضب کا یہ اظہار خدا کے ساتھ متصوفانہ محبت کا دوسرا پہلو تھا۔ یہ موضوع برنارڈ کے زور فصاحت کے لیے بہت ہی موزوں تھا۔ میں محبت کو ہر آلودگی سے پاک سمجھتا ہوں کیونکہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی،
حقیقت یہی ہے کہ کوئی چیز اس کی اپنی نہیں، جو کچھ ہے وہ سب خدا کے لیے ہے۔ خدا کا پاک قانون محبت ہے، جو اپنا نفع نہیں بلکہ بہتوں کا بھلا چاہتی ہے۔ یہ کہنا غیر معقول نہیں کہ خدا قانون کی شکل میں زندہ ہے اور وہ قانون محبت ہے۔ بتاؤ، بابرکت اعلیٰ ترین تثلیث میں جو چیز اعلیٰ ترین اور حد بیان سے باہر وحدت قائم رکھتی ہے وہ محبت کے سوا کیا ہے؟ چونکہ ہم گوشت پوشت سے بنے ہیں اور جسم کی نفس پرستی سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہماری محبت جسم ہی سے شروع ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسے صحیح رہنمائی حاصل ہو اور خدا کے لطف و رحم میں ترقی شروع کرے تو یہ محبت یقیناً روح میں منتقل ہو جائے گی۔ پہلی چیز روحانیت نہیں بلکہ فطرت و طبیعت ہے، پھر یہ روحانیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انسان پہلے پہل اپنی خاطر اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ وہ گوشت پوست سے بنا ہے، اس لیے گوشت پوست کے سوا کسی چیز کے فہم کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بطور خود زندہ نہیں رہ سکتا تو ضرورتاً خدا کی تلاش میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یوں دوسری منزل میں خدا سے صرف اپنے لیے محبت کرتا ہے، پھر جیسے جیسے ضرورتیں اسے فکر و نظر، مطالعے، دعا اور اطاعت میں خدا سے قریب تر لے جاتی ہے اور وہ خدا کے سائے میں رہتا ہے تو تدریجاً اسے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور خدا اس کے لیے محبوب و مرغوب بن جاتا ہے۔ یوں خدا کی محبوبیت کا لطف اٹھا لینے کے بعد وہ تیسری منزل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں خدا کے ساتھ صرف خدا کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو میں اس سے آگاہ نہیں، جنہیں علم ہے وہ بتائیں، مجھے یہ غیر ممکن نظر آتا ہے۔ بلا شبہ یہ درجہ بھی حاصل ہو جائے گا جب نیک اور وفادار بندہ خدا کی خوشنودی میں داخل ہو جائے گا اور خدا کے گھر میں بہتی ہوئی دولت و ثروت پی کر اس پر خاص کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس وقت وہ اپنے وجود سے بے پرواہ ہو کر خدا کا ہو جائے گا اور اس کی روح خدا سے جا ملے گی۔ خدا سے روح کے اتحاد کی آخری تکمیل کے لیے برنارڈ نے مسیحی روایت کے مطابق دلہن سے دلہا کی شادی کو ایک نشان و تمثیل قرار دیا اور اس سلسلے میں غزل و غزلات کی ہیجان انگیز تراکیب سے فائدہ اٹھایا۔ تو تارک و دنیا راہب کے نزدیک شوہر اور بیوی کا مقدس اتحاد ہی کامل روحانی سرور و شادمانی کا بہترین مظہر ہو سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے، اے محبت، تو عاقبت نا اندیش ہے، شدید پرجوش ہے، شعلہ بار ہے، بے باک و بے پرواہ ہے۔ تو اپنے سوا کسی کا خیال بھی نہیں کر سکتی، تو سب کو ٹھکرا دیتی ہے، سب سے نفرت کرتی ہے، صرف اپنے آپ پر مطمئن ہے۔ تو مراتب کو درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے، کسی معمول کی پرواہ نہیں رکھتی، کسی تدبیر کی روادار نہیں۔ تو ہر مصلحت، ہر دلیل، ہر شرم، ہر مشورے اور ہر فیصلے پر غلبہ پا لیتی ہے اور ان سب کو قید کر کے رکھ دیتی ہے۔ روح کی دلہن جو کچھ زبان پر لاتی ہے وہ تیری صدائے بازگشت ہوتی ہے اور کچھ نہیں، گویا تو نے اس کے دل و زبان پر قبضہ کر لیا ہے۔ سینٹ فرانسس گداگر راہب، جو محبت برنارڈ کے دل و دماغ پر پوری طرح قابو پا چکی تھی، وہ فرانسس ساکن اسیسی کی زندگی میں زیادہ گہری اور غالباً زیادہ خالص تھی۔ یہ شخص تمام مذہبی بزرگوں سے بزرگی کے زیادہ اوصاف کا حامل تھا۔ مسیحیوں میں وہ حضرت مسیح سے بہت زیادہ مشابہ تھا، تاہم اس میں ذہنی اور دماغی قوت کی تابانی زیادہ نہ تھی۔ اس نے کوئی نئی تعلیم نہ دی، اس کے دل میں کوئی نیا خیال پیدا نہ ہوا۔ وہ وقت کے ہنگامہ خیز واقعات سے بالکل غیر متاثر رہا۔ ان واقعات کے ہجوم میں اس نے زندگی بسر کی، لیکن ان سے ربط و تعلق کبھی پیدا نہ کیا۔ اسے نہ تو کلیسیائی کارکنوں کی خرابیوں اور ان پر زجر و توبیخ سے کوئی سروکار تھا اور نہ اس نے الحاد و تفریق کی کسی تحریک کو دبانے پر توجہ کی۔ سیاسیات، جنگ یا بدلنے والے مجلسی روابط کے پرپیچ مسائل اس کے نزدیک بے معنی تھے۔ علم دینیات، آگسٹائن اور کلامیت کے متعلق کوئی چیز اس کے پاس نہ تھی۔ قرون وسطیٰ کے کلیسیائی نظام کی تنظیم کا بھی اسے کوئی احساس نہ تھا۔ اس نے بچوں کی طرح حیرت و مسرت میں زندگی گزار دی۔ اس میں ایک تازگی اور خدا داد آمد تھی جو علم یا غور و تدبر کی روادار نہیں تھی۔ اس نے انسانوں کے قلوب کو نہیں بلکہ افکار کو متاثر کیا۔ وہ سچ مچ انجیل کے نصب العین کی ایک عملی تمثال تھا۔ اگر خانقاہوں کا وظیفہ یہ تھا کہ خدا کی اکملیت فانی انسانوں سے قریب تر آ جائے تو فرانسس نے اس وظیفے کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کر دیا، کیونکہ وہ اس کا ایک مرئی مجسمہ تھا۔ اصل معاملہ یہ نہیں کہ اس نے کیا کچھ کیا، اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ خود کیا تھا۔ یہ بیت الحم کا اعادہ تھا، یہ خدا کی محبت تھی جس نے پھر ایک مرتبہ گوشت پوست کی شکل اختیار کی۔ صرف فرانسس کا وجود ہی مسیحیت کی حقانیت کا ثبوت تھا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ برنارڈ کی محبت اور اس کا ایمان کس طرح اساساً ثانوی تھے اور کس طرح اس نے مسیحیت میں پیغمبرانہ انداز کا نمونہ پیش کیا تھا۔ فرانسس سراپا وحدت تھا، اس کی نظر میں خدا کے سوا کچھ نہ تھا۔
اس نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ دنیا حقیقتاً کیسی ہے. اس کے نزدیک یہ ہمیشہ ویسی ہی رہی جیسی خدا کی مشیت نے اسے کامل و مکمل بنایا. وہ جس دن اسیسی سے فرانسیسی زبان میں مسرت کے ترانے گاتا ہوا نکلا تاکہ بہادری و جواں مردی کی رومانی تلاش میں حصہ لے، بچوں کی سی معصومیت اس سے کبھی الگ نہ ہوئی، جس کا تصور یہ ہوتا کہ انسان جس چیز کو بہترین سمجھ کر اس کا احترام کرتے ہیں وہ دراصل دنیا کا طریقہ ہے. جب رولینڈ اور شاہ آرتھر نے اس کی وفاداری طلب کی تو اس نے جز سچے جواں مرد کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. اسی طرح جب اس نے مسیح کو اپنا آقا بنا لیا تو ہمتن اسی کا ہو گیا. سچ مچ وہ پارسی فال تھا، نرا نادان. چونکہ وہ ہر چیز میں خدا کو دیکھتا تھا، لہٰذا طبعاً اسے ہر انسان، کھیتوں میں کام کرنے والے ہر حیوان، فضا میں اڑنے والے ہر پرندے سے محبت تھی تاکہ وہ فطرت کی رفاقت میں مسرت حاصل کرے جو روحانی وحدت موجود سے پیدا ہوتی ہے اور روحانی وحدت وجود پیدا کرتی ہے. یہ خدا کی دنیا ہے. انسان و حیوان سب خدا کی مقدس مخلوق ہیں. لہٰذا راہبوں کی سنویت، دستبرداری، دنیا سے علیحدگی، بے انصافیوں پر لعنت و ملامت، گناہوں کے خلاف جنگ وغیرہ اس کے نزدیک سراسر ناقابل تصور تھیں. یوں وہ انسانوں کے درمیان طبعی زندگی بسر کرتا رہا. اسے انسانوں کی داد و دہش پر اعتماد تھا، آنے والی کل کا کوئی خیال نہ تھا. غریبوں کی کفالت اور بیماروں کی تیمارداری اس کے لیے روح مسرت سے لبریز تھی. وہ مسرت نہیں جو خدا کی رضا پوری کر دینے کے شعور سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ سادہ اور خالص مسرت جو غریبی کی زندگی کے لیے باعث زیب و زینت ہے. گداگر راہبوں کا جو نظام اس کی وجہ سے بروئے کار آیا، اس کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ منڈیوں میں واز کہے جائیں اور لوگوں کی خدمت انجام دی جائے. ابتدا میں جو خانقاہیں قائم ہوتی تھیں انہیں آبادیوں سے حتی الامکان دور رکھا جاتا. فرانسسکنوں فرانسس کے پیرووں نے اپنے گھر شہروں میں بنائے اور وہ برابر شہر با شہر گشت کرتے رہتے تھے. لیکن فرانسس کے دل میں غور و فکر کی زندگی کو عمل کی زندگی میں بدل دینے کا کوئی معین خیال نہ تھا. دنیا والوں سے اس کی محبت کسی دوسرے وجود کی روادار نہ تھی. وہ برنارڈ کی طرح سرگرم نہ تھا. اس نے کوئی اہم کام انجام نہ دیا تھا. اس کے اعمال کی اصل قدر و قیمت یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ تھا، اعمال اس کے مظہر تھے اور اس حقیقت اعلیٰ کے نشان جو انسان کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی. سینٹ فرانسس کی داستان حیات سب کو اتنی ہی معلوم ہے جتنی انجیل کی کہانی. مثلاً وہ اسیسی کے ایک تاجر کا بیٹا تھا. جوانی مزے میں گزری، عیش و نشاط کی مجلسوں میں شریک ہوتا، نفیس لباس پہنتا، لیکن فطری نزاکت اور جواں مردی نیز متعلقات سے محبت کے باعث اس نے کبھی کوئی غیر مناسب اور گری ہوئی حرکت نہ کی. پھر اس نے خواب دیکھا کہ اعلیٰ درجے کا نائٹ یعنی سردار بن گیا ہے. بعد ازاں غریبوں اور جزامیوں کی خدمت میں مصروف ہو گیا. غضبناک باپ نے اسے آنکھ کر دیا. اس حالت میں بھی وہ فرانسیسی زبان میں خوشی کے گیت گاتا اور پورٹی انکولا کے چھوٹے سے گرجے میں اپنے رفیقوں کے ساتھ زندگی گزارتا. جوٹو کے بعد سے متعدد مصوروں نے فرانسس کی زندگی کے ان شاعرانہ لمحات کو رنگ و روگن کا لباس پہنانے کی کوشش کی جب اس کی روح اپنے تمام جوہر درجہ کمال پر بکھیر رہی تھی. نہ کوئی روک تھی اور نہ کوئی حد و نہایت. سینٹ پیٹر روما کے گرجے میں وہ اس بات پر رنجیدہ ہوا کہ حواریوں کے شہزادے کا اعزاز حقیر نظریں دے کر کیا جاتا ہے. اس نے اپنا بٹوا پھینک دیا اور بھکاریوں کا لباس پہن کر بھیک مانگنے لگا. اسقف کے روبرو اس نے پورا روپیہ اور تمام کپڑے باپ کو لوٹا دیے اور عرضی والدین سے قطع تعلق کر کے آسمانی باپ کے لیے وقف ہو گیا. پہلے مرید کو اپنا بنانے کی غرض سے اس نے دعا کے لیے کتاب مقدس کھولی تو یہ آیت نکلی: اگر تو کامل بننا چاہتا ہے تو جا، جو کچھ تیرے پاس ہے فروخت کر دے اور غریبوں کو دے ڈال، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اس نے اس آیت پر حرفن عمل کیا. اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جن میں سے پرندوں کے لیے واز ایک ہے. تمام واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق کے لیے محبت سے اس کا قلب لبریز تھا. اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ غریبی ایک بلند نسب خاتون ہے، با اعتبار سامان فرومایا مگر بہت حسین و جمیل. وہ صحرا میں تھی اور واقعی اس قابل تھی کہ تاج و تخت کے والی اس سے محبت کریں. اس نے اپنے رفیقوں سے کہا: میرے حد درجہ محبوب بھائیوں اور بچوں، بھیک مانگنے میں قطعاً حجاب محسوس نہ کرو، کیونکہ ہمارے خداوند خدا نے خود اس دنیا میں ہماری خاطر غریب بننا قبول کر لیا. اس کی پیروی میں ہم نے سچی غریبی کا راستہ اپنے لیے انتخاب کیا ہے. مقدس فرامین کی تعمیل بھی اسے بہت پسند تھی، اگرچہ وہ بعض اوقات کارڈینل یا پوپ کی رائے سے اختلاف بھی کرتا اور اپنی مرضی منوا لیتا.
اس نے اپنے نظام کی قیادت جزون اس بنا پر ترک کر دی تھی کہ وہ کسی بالادست کا حکم مانے اور اس طرح عجز و مسکینی کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ لیکن جس نیکی کو وہ سب سے بلند سمجھتا تھا وہ مسرت و شادمانی تھی۔ اگر کہا جائے کہ اس کی زندگی مدح اور ستائش کی ایک طویل مناجات تھی تو یہ بالکل بجا ہوگا۔ بابرکت فرانسس مسیح کی شراب محبت و دردمندی سے مست تھا۔ بعض اوقات اس کی روح سے شیرین ترین نغمے ابل ابل کر فرانسیسی زبان کے سانچے میں ڈھلتے اور اس کے ساتھ آسمان کی جانب سے خفیہ خفیہ سرگوشیاں ہوتیں تو وہ کسی نہ کسی دل خوش کن فرانسیسی گیت کی شکل اختیار کر لیتیں۔ وہ کوئی چھڑی اٹھا کر بائیں بازو پر رکھ لیتا، پھر ایک چھڑی داہنے ہاتھ میں لے کر یوں چلاتا جیسے سازندہ گز سے سارنگی بجاتا ہے، اور موزوں اداؤں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ستائش کے گیت فرانسیسی زبان میں گاتا۔ فرانسس کی روحانیت سب سے بڑھ کر ایک نظم میں نمایاں ہوئی جس کا نام ہے ستائش نامہ یا مناجات آفتاب۔ اے سب سے اعلیٰ قادر مطلق خدائے رحیم، سب تعریفیں، تمام عظمتیں، تمام برکتیں صرف تیرے لیے ہیں۔ اے خدائے برتر، یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ سب تیرے لیے ہے، اور کوئی تیرا نام بھی زبان پر لانے کا اہل نہیں۔ اے میرے خدا، تیری حمد و ثنا میں ساری مخلوق ہم زبان ہے، خصوصاً میرا بلند مرتبہ بھائی آفتاب جو صبح کو طلوع ہوتا ہے اور ہمیں روشنی پہنچاتا ہے۔ اے خدائے برتر، وہ جو حسین اور درخشاں ہے، پوری شان و شوکت سے تیرا پتہ بتاتا ہے۔ اے خدا، تیری ستائش ہو چاند کے لیے اور ستاروں کے لیے جنہیں تو نے روشن، بے بہا اور خوبصورت بنایا۔ اے میرے خدا، تیری ستائش ہو کہ تو نے ہوا بنائی، بادل بنائے، صاف اور نکھرا ہوا آسمان بنایا اور مختلف موسم بنائے جن کی بدولت ساری مخلوقات رزق حاصل کرتی ہے۔ اے خدا، تیری ستائش ہو پانی کے لیے جسے تو نے مفید، عاجز و سرفگندہ، قیمتی اور پاکیزہ بنایا۔ اے خدا، تیری ستائش ہو آگ کے لیے جس کے ذریعے سے رات روشن ہوتی ہے اور وہ بڑی قبول صورت، مسرت انگیز، زبردست اور قوی ہے۔ اے خدا، تیری ستائش ہو زمین کے لیے جو ہمیں پالتی اور ٹھکانہ دیتی ہے، وہ قسم قسم کے میوے، خوش رنگ پھول اور گھاس پیدا کرتی ہے۔ اے خدا، تیری ستائش ہو ان لوگوں کے لیے جو تیری محبت کی خاطر عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، بیماریاں جھیلتے اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو سب کچھ چپ چاپ برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ اے خدائے برتر، تو انہیں تاج پہنائے گا۔ اے خدا، تیری ستائش ہو کہ تو ہمارے جسم کو مارے گا اور موت سے کسی زندہ انسان کو مضر نہیں۔ افسوس ہے ان کے لیے جو ہولناک گناہوں میں وفات پائیں۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے تیری نہایت مقدس رضا پائی، کیونکہ دوسری موت انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ حمد و ستائش ہو میرے خدا کے لیے، اس کا شکر ادا کرو اور انتہائی عجز و مسکینی سے اس کی خدمت انجام دو۔ کلیسیا خدا کی بستی اور جسم مسیح کی حیثیت میں اگر راہبوں کا جداگانہ نظام اس لیے وجود میں آیا تھا کہ انفرادی زندگی کا نصب العین پایا تکمیل کو پہنچے، تو قرون وسطیٰ کا اجتماعی نصب العین ایک ہماگیر دولت مشترکہ مسیحیہ تھا جس کی سیکولر تنظیم کلیسیا کے دائرہ اختیار میں تھی۔ جس چیز کو سینٹ اگسٹن نے خدا کی بستی قرار دیا تھا وہ متواتر دنیا کی بستی سے برسر جنگ رہی، یہاں تک کہ اسے مسخر کر لیا۔ 11ویں صدی کے وسط سے 13ویں صدی کے اختتام تک کلیسیا نے پوپ گریگوری ہفتم اور اس کے جانشینوں کے ماتحت ابتدائی دور کے منقسم اور سیکولر ضبط و نظم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، اور اتحاد کی بدولت انسانوں کی تمام سرگرمیوں پر کلیسیا کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس سے پیشتر ریمز، مینز اور میلان کے بڑے اسقف عملاً خود مختار تھے اور ان کی حیثیت موروثی جاگیردار امراء کی سی تھی۔ کلیسیا الہام ربانی کے مطابق حق کا تحویل خانہ اور حق کا واحد تحویل خانہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاپائیت کے زیر رہنمائی زندگی کے ہر دائرہ اثر میں حق تک پہنچنے کی کوشش کرے اور مسیحی اصول کی روشنی میں انسانی سرگرمی کے ہر شعبے کو ضبط و نظم کے تحت لے آئے۔ تعلیم و تعلم، تجارت اور کاروبار جنگ اور امن سب اس کے دائرے میں لانے منظور تھے۔ مسیحی اصول کے اطلاق سے انسانی زندگی کا ایک بڑا نظام تیار کیا جائے اور مسیحی قانون کو انسانوں کا قانون بنا دیا جائے۔ یہ سب سے بڑا مقصد تھا جو انسانوں کے ذہن میں آیا۔ خدا کی جس بستی کے قیام کی کوششیں قرون وسطیٰ کے بڑے بڑے پوپ کرتے رہے وہ اس دنیا کی بستی تھی، اگرچہ صرف اس دنیا کی نہ تھی۔ ایک طرف اصل کلیسیا تھی، دوسری طرف عام معاشرہ۔ مقصود یہ تھا کہ دونوں کی اصلاح پاپاؤں کے زیر ہدایت کی جائے اور دونوں کو اکٹھا کر کے انہیں پاپاؤں کے زیر اقتدار رکھا جائے۔ منطق کی روح سے یہ حکومت الہیہ کا قیام تھا
اور پوپ بونیفس اشتم کا یہ فرمان مقدس اس کا لازمی نتیجہ تھا۔ ہم اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں اور پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ نجات کی غرض سے لازم ہے ہر انسان پاپائے روما کا فرما بردار رہے، تاہم حکومت الہیہ اصل مقصد کے لیے ایک ذریعہ تھی، اور ذریعہ بھی ایسا جس پر پاپائیت کے دور عظمت و شکوہ میں بھی چندہ زور دیا گیا۔ اصل شے یہ تھی کہ کیا کچھ حاصل کرنا مقصود ہے۔ مقصود یہ تھا کہ انسانی زندگی آسمانی سچائی کے مطابق ڈھل جائے۔ ممکن ہے اس مقصود کو خیالی منصوبہ سمجھا جائے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قرون وسطیٰ کے کلیسیا کو وسیع وسائل پر اقتدار تھا۔ 7 مقدس رسمیں اس کی تنظیم کا سنگ بنیاد تھیں۔ ان 7 میں سے مرکزی حیثیت دعا و نماز کو حاصل تھی، جس میں روٹی اور شراب تبدیل جوہر سے خداوند خدا کا آسمانی جسم اور خون بن جاتے تھے۔ اس رسم کے ذریعے سے انسان خدا کو مس کر سکتے تھے۔ یہ پراسرار رسم صرف پادری ادا کر سکتے تھے، اور صرف وہ لوگ اس میں شریک ہو سکتے تھے جنہیں پادری قابل سمجھ کر شرکت کی اجازت دے دیتے تھے۔ رسم ریاضت جو تلافی گناہ کے لیے ادا کی جاتی تھی، اسے مذکورہ بالا دعا کا پیش دالان سمجھنا چاہیے، جس سے پادری کو موقع مل جاتا تھا کہ اجازت حاصل کرنے والے کے لیے شرطیں تجویز کر سکے۔ ان رسموں کے علاوہ کلیسیا کی عدالتیں تھیں، جنہیں تمام مسیحیوں پر اخلاقی و مذہبی نظم و ضبط کے لیے وسیع اختیارات حاصل تھے، اور نہایت خوفناک حرب مد محفوظ میں رہتے تھے۔ مثلاً کلیسیائی حقوق اور مذہبی فرائض کے حقوق سے محرومی۔ ان اختیارات کی بنا پر انسانوں اور شہروں پر کلیسیائی رسموں کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے، اور وہ لوگ خدا کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رکھے جاتے تھے۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر کون کہہ سکتا ہے کہ قرون وسطیٰ کے کلیسیا نے جو مقاصد پیش نظر رکھے تھے وہ خیالی یا ناقابل عمل تھے؟ آئندہ باب میں یہ ذکر آئے گا کہ کلیسیا نے کس طرح قرون وسطیٰ کے معاشرے کے اداروں کو تقدیس کا جامہ پہنا کر تمام جاگیروں کو اور جمعیت مسیح کے تمام ارکان اپنے ساتھ وابستہ کر لیے۔ سب سے پہلے اس نے جنگجو سرداروں یعنی نائٹس کو امن الہی کے ذریعے سے اپنے زیر اقتدار لانے کی کوشش کی۔ وہ اس طرح کے نجی جدال و قتال پر پابندیاں لگا دیں۔ پھر جاگیردار معاشرے کے جذبہ ضم و پیکار کو اپنے پرچم کے سائے میں لے لیا، اور سرداری یعنی نائٹ ہوڈ کو 8ویں مقدس رسم کا درجہ دے کر اس میں شمول کی حیثیت وہی بنا دی جو پادریوں کے تقرر کی تھی۔ ساتھ ہی وحشیانہ رزم آرائی اور تاجرانہ سامراج کا رخ صلیبی حرب و خرب کی طرف پھیر دیا، جو متحدہ مسیحی دنیا کی سب سے بڑی مشترکہ مہم تھی۔ تجارتی اور کاروبار میں جذبہ مقابلہ اور حرص کی گرم بازاری تھی۔ کلیسیا نے ان چیزوں کو مسیحی محبت اور خدمت عوام کی شکل دے دی۔ اس طرح تاجروں کی ہر جمعیت کو مذہبی تنظیم کی حیثیت مل گئی۔ جس حد تک بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے دائرے تعلیم کا تعلق ہے، انہیں مسیحی مقاصد کی پیش رو میں لگا دیا گیا۔ غرض کلیسا نے معاشرے پر من حیث الکل منظم روحانی اقتدار کے محتاط و مفید تصور کی چھاپ لگا دی۔ زندگی کے ہر دائرے کے افراد اس روحانی اقتدار کو واجبات کا سب سے اونچا سرچشمہ تسلیم کرتے تھے، اور وہی قوت ان کے طبعی مشاغل کی ترتیب و اطلاع کی ذمہ دار تھی۔ ایک پرپیچ تہذیب کی تمام متنوع اور متصادم خواہشوں اور تمناؤں کو ایک کل میں سمیٹ لینے اور واحد مشترکہ نصب العین میں لگا دینے کی یہ حیرت انگیز صلاحیت قرون وسطیٰ اور اس کے کلیسا کی روحانی عظمت کا مدار ہے۔ متحدہ روحانی قوت کا یہی نظریہ اس دور اور دور حاضر میں امتیاز کا سب سے بڑا عامل ہے۔ منظم روحانی اقتدار کا نصب العین۔ اس عظیم القدر نصب العین کی روشنی کا پرتو سب سے پہلے راہب ہلڈی برانڈ کے قلب پر پڑا، جو 1073 عیسوی میں گریگوری ہفتم کے لقب سے پوپ بنا۔ آقاؤں کے آقا انوسنٹ سوم نے 13ویں صدی کے آغاز میں ایک حد تک اس نصب العین کو پورا کر دیا۔ وہ ایک بلند حوصلہ اور اقتدار پسند رومی امیر، فاضل اور دائی تھا، جس نے مسیحی شریعت کی آغوش میں پرورش پائی، اور وہی شریعت معاشرے کی تنظیم کے لیے کلیسا کے اعلیٰ دعاوی کی قانونی بنیاد تھی۔ وہ تہہ دل سے یقین رکھتا تھا کہ پطرس رسول کے جانشین کی حیثیت میں مجھے خدا نے فرمایا ہے، دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ وہ برنارڈ کے جوش اصلاح کا مظہر تھا، اور اس نے فولادی قوت سے کلیسیا پر حکمرانی کی۔ پادریوں سے اس نے پرزور انداز میں کہا، جسم کی انتہائی تمنا عیش کوشی ہے، آنکھ کی دولت و ثروت زندگی کے لیے باعث فخر و اعزاز ہے، اور ان 3 بندھنوں میں ہم پادری لوگ بطور خاص جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم لوگ جنہوں نے خداوند خدا کی طرف سے ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں، پاک و صاف رہیں،
یہ کہنا بھی برا ہے اور کرنا تو انتہائی برا ہے، لیکن ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو رات کے وقت خواب گاہوں میں زہرا کے بیٹے کو پوجتے ہیں، صبح اٹھ کر قربان گاہ میں پہنچتے ہیں تو کنواری کے بیٹے کی خدمت میں نظریں پیش کرتے ہیں۔ نیز ہرس کی زنجیر نے ہمیں اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ ہم میں سے اکثر خرید و فروخت اور سود خاری میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اوپر سے نیچے تک سب ہرس کے بندے ہیں اور چھوٹے سے بڑے تک ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف جھوٹے ہوتے ہیں۔ فخر و غرور کی زنجیر نے ہمیں اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ ہم مسکین و حلیم ہونے کے بجائے مغرور و متکبر نظر آتے ہیں۔ ہم چلتے وقت اپنا سر اور آنکھیں اونچی اور اپنی گردن اکڑی ہوئی رکھتے ہیں، اور ہم اپنے خداوند خدا کی پیروی سے منزلوں دور ہیں، جس نے فرمایا تھا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ یہی وہ زبردست حکمران تھا جس نے بادشاہ جان سے انگلستان کی سلطنت پاپائی جاگیر کے طور پر لے لی، جس نے برنزوک کے آٹو کو شہنشاہی کا تاج پہنایا اور اس کی حمایت میں کوئی دقیقہ صحیح اٹھا نہ رکھا، لیکن جب اس نے نافرمانی اختیار کی تو اسے مذہبی حقوق سے محروم کر دیا اور اس کی جگہ فریڈرک کو انتخاب کر کے شہنشاہی کی مسند پر بٹھا دیا۔ وہی تھا جس کے روبرو اراگون خراج گزار کی حیثیت میں کورنش بجا لاتا تھا، جو کیسل لیون اور پرتگال کے بادشاہوں کو مدرسے کے طلبہ کی طرح ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا۔ ناروے، ہنگری اور آرمینیا کے حکمرانوں کے نام اس کی طرف سے انتباہات جاری ہوتے رہتے تھے۔ وہی پوپ تھا جس کے ماتحت حریص اہل وینس نے چوتھی صلیبی مہم کے دوران میں قسطنطنیہ کو لوٹا تھا اور یونانی کلیسا کی جداگانہ شاخ پاپائیت کی فرمانبرداری کا اقرار کر چکی تھی۔ اسی سے سینٹ فرانسس نے اپنے نظام درویشی کے لیے سند حاصل کی تھی۔ اس کے پاس خدمت گزاری اور فرما برداری کے لیے سینٹ ڈومینک متواتر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ وہی تھی جس نے لیٹرن کے قصر میں سب سے بڑی مذہبی مجلس کے انعقاد کا انتظام کیا تھا۔ قرون وسطیٰ میں کلیسیا کی عالمی مجلس کا یہ عظیم ترین اجتماع تھا۔ اسی مجلس کے سامنے انوسنٹ نے متحدہ مسیحی دنیا کے سامنے نئی کلیسیائی مہم کے لیے دعوت دی تھی۔ اس نے مرنے کے بعد بھی دنیا پر اپنے غرور کے موضوع کفارے سے آسمانی اقتدار کی آبرو رکھ لی۔ پیروجیا میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی نعش نگرانی کے بغیر گرجے میں چھوڑ دی گئی۔ نیک بخت جیکوے دویتری بتاتا ہے، رات کے وقت چور آئے، نعش سے تمام بیش قیمت کپڑے اتار لیے اور اسے تقریباً برہنہ چھوڑ دیا، چنانچہ نعش گرجے میں سڑتی رہی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کی عظمت کس قدر عارضی، بے حقیقت اور سراسر دھوکہ ہے۔ تمام انسانوں کو ایک نصب العین پر لگانے کی غرض سے قرون وسطیٰ میں منظم روحانی قوت کے نصب العین کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ چونکہ یہ نصب العین بہت پیچھے رہ گیا ہے، اس وجہ سے دیکھنے والوں کو خاصا جاذب اور پرکشش نظر آتا ہے، کیونکہ آج قومیتیں باہم برسرے پیکار ہیں۔ دنیوی سر و سامان کے لیے طبقوں میں غرض پرستانہ کشمکش جاری ہے۔ ہمیں یہ حقیقت بھولنی نہ چاہیے کہ دور حاضرہ کی تاریخ قرون وسطیٰ کے اس نصب العین کے خلاف بڑی حد تک کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ مغربی یورپ نے گزشتہ 400 سال میں آرزود عمل کے لیے اتحاد کی ایک بیش بہا میراث آزادی کے نام پر قربان کر دی، تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں اتحاد کے لیے آزادی کی قربانی ایک طویل، کم رفتار اور دردناک رد عمل تھی۔ 13ویں صدی بھی آزادی سے ناآشنا نہ تھی۔ سردار دستکار بلکہ غلام بھی تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے آزادی کے ثمرات سے اتنے ہی مستفید تھے جتنے آج کل کے عام کارکن مستفید ہیں۔ تحریک اصلاح مسیحیت نے کیتھولکس، پروٹسٹنٹس دونوں کو عقائد کا زیادہ سے زیادہ پابند بنا دیا۔ اس سے پیشتر کے دور پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ مسیحی روایت کے وسیع ڈھانچے کے اندر رائے اور فلسفے کا زبردست اختلاف موجود تھا، جیسا کہ ہمیشہ موجود رہا، لیکن ایسی روحانی قوت کا تصور ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ خاص طریقوں پر کام کرے گی، اور یہ طریقے ان نظریات کے طریقے نہ تھے جو آج وسیع پیمانے پر مقبول ہیں۔ اگرچہ عملاً انہیں اکثر آدمی برداشت کر رہے ہیں اور ان میں بعض مشہور اہل علم بھی شریک ہیں، یہ حقیقت سب پر واضح ہے کہ تفتیش و تعزیر کے جو اختیارات پہلے کلیسیا کو حاصل تھے وہ اب بڑی حد تک قومی حکومتوں نے سنبھال لیے ہیں۔ اگرچہ یہ حکومتیں قائم رکھنے کی کوشش کی مدعی نہیں، لیکن عملاً عقائد و نظریات اور اعمال پر ویسا ہی سخت ضبط و نظم قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دعاوی کے باوجود سیاسی اور مجلسی معاملات میں ہم لوگ کم از کم سیاسی اور مجلسی معاملات میں قرون وسطیٰ کے تصور وحدت اصول پر ویسا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جیسا مقدس پاپاؤں کا تھا۔ قرون وسطیٰ میں اس تصور کو نظری اور عملی دونوں لحاظ سے مان لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا
کہ اختیار و اقتدار حق کے ہاتھ میں ہے اور اسے کسی دوسرے سرچشمے سے لینے یا اس میں کسی طرح کا شک کرنے یا قائم شدہ اصول کے خلاف سوال اٹھانے سے روکنا لازم ہے۔ یعنی زندگی کا صرف ایک راستہ ہے جس پر چلنے کی اجازت انسانوں کو دی جا سکتی ہے، اور اس سے انحراف کرنے والوں کو فوراً متنبع کر دینا ضروری ہے۔ اسی پر خود اس کی اور دوسروں کی بہتری موقوف ہے۔ بالفاظ دیگر، آزادی قانون کامل کی کامل فرما برداری کا نام ہے، اور قانون کامل ہر شخص پر واضح تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مطلق العنانی کی طرح کا تصور ہے جو ضروری نہیں کہ فیض رساں اور شفیق بھی ہو۔ اس کی روح سے نئی روشنی اور نئی حقیقت کے لیے روح کی آزادانہ جستجو ممنوع قرار پائی۔ اس کے مطابق بے قید و بند قلب کے لیے وہ شاندار طالع آزمائی ہمیشہ کے لیے غیر ممکن ہو جاتی ہے جس نے انسانی جدوجہد کو فاؤسٹ میں غیر فانی بنا دیا۔ اس طرح حقیقت تک پہنچنے کے امکان کے ساتھ خطا کاری کا امکان بھی رہتا ہے۔ دانتے کی عظیم القدر تصنیف کی طرح اس سے بھی چھوٹی چھوٹی اور عارضی انسانی پسندیدگی اور ناپسندیدگی بلند ہو کر آفاقی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ سنتیانہ کے الفاظ میں اس سے واضح ہوتا ہے کہ خود پسندانہ اور بشریت کو مرکز بنا لینے کا فلسفہ اصلاً کس درجہ حماقت پر مبنی ہے۔ اس فلسفے کی ابتدا یہ ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے ہر شے بظاہر ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تخلیق ہوئی، پھر یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ ہر شے ہمارے مقاصد کی خدمت گزار ہے۔ آخر میں اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ ہر شے ہماری اندھی نفرتوں اور توہم پرستانہ وسوسوں کی خدمت انجام دیتی ہے۔ یہ انتہائی کبر و غرور ہے، اندھی نارواداری ہے اور اپنے آپ کو راست باز سمجھنے پر بے دردانہ اسرار ہے۔ اس کی غرض یہ تھی کہ سب لوگ ایک مقصد پر جمع ہو جائیں، لیکن اس نے ناگزیر تفریقات پیدا کر دیں اور مختلف گروہوں میں گہری خلیجیں حائل ہو گئیں۔ اس طرح جو اتحاد بروئے کار آتا ہے وہ اس مقدس لفظ کو آنکھوں کے لیے لعنت اور نتنوں کے لیے ناقابل برداشت بدبو کا مصدر بنا دیتا ہے۔ یہاں نہ اس امر کی ضرورت ہے کہ مذہبی تعزیر و تغذیب کے مسئلے پر پھر ایک مرتبہ بحث چھیڑی جائے، اور نہ ان لوگوں کے دیانت دارانہ راست بازانہ اور پرخلوص کردار کے لیے احترام کا سر و سامان کیا جائے جو فولادی عزم کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہے۔ کلیسیا کے ان مفروضات و احتمالات کو تسلیم کر لیجئے کہ وہ تنہا آسمانی الہام کا ذریعہ اظہار تھا، اور وہ الہام چونکہ ناقابل تغیر تھا اسی کو ماننا لازم تھا اور وہی حق تھا۔ مذہبی تعزیر و تعذیب کے طور طریقوں کو محل نظر قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی منطق اور ان کے اخلاقی پس منظر سے انکار محال ہے۔ لہذا ثابت ہوا حد درجہ رحم پرور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ الحاد کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کے لیے آگ اور تلوار سے کام لینے میں تعامل نہ ہونا چاہیے، اور یہ ضربیں والڈینشیوں کی سادہ پاک اور مسیحی محبت پر بھی پڑیں، اور ایلبیجنسیوں کی تباہی خیز رہبانیت بھی اس سے نہ بچ سکی۔ یہ ناقابل عفو گناہ بھی ہے، اور سب سے بڑا المیہ بھی، کہ انسانوں پر ناقابل برداشت ظلم کریں اور دیانت دار اخلاص سے یہ سمجھتے رہیں کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سینٹ ڈومینک سینٹ فرانسس سے اس طرح وابستہ ہے کہ دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن نہ اس سے محبت کی جاتی ہے اور نہ اس کا ویسا احترام کیا جاتا ہے۔ وہ مسیحی ایمان کا ایک پہلو پیش کرتا ہے، اور سینٹ فرانسس کی مسیحی محبت اس سے بالکل مختلف ہے۔ سینٹ ڈومینک ایک عالم، ماہر دینیات اور بے پناہ سرگرمی کا آدمی تھا، مزید بارآں رحم دل بھی تھا، اکثر اشکبار ہو جاتا۔ وہ جنوبی فرانس کی تابناک اور بے قرار تہذیب میں الحاد کے رواج سے بہت متاثر تھا۔ اس نے پوری زندگی ایک ایسے نظام کی بنا رکھنے میں صرف کر دی جو صحیح عقائد کی حمایت میں پوپ کے لیے اعلی کار کا کام دے۔ وہ اس غرض سے صرف تبلیغ و واعظ کا قائل تھا، نہ اس نے کوئی تعزیری محکمہ قائم کیا اور نہ ایلبیجنسیوں کے خلاف خون ریز صلیبی مہم میں حصہ لیا۔ تاہم اس کے نزدیک صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان ایک بیش بہا جوہر تھا جس کی حفاظت ڈومینیکیوں کے حوالے کی گئی تھی، جنہیں خداوند خدا کے شکاری کتے کہا جاتا تھا۔ مسیحی روایت میں اعتقادی نسب العین کی عظمت اور کمزوری کا یہ واضح مرقع ہے کہ گھوم پھر کر واز کہنے والے ڈومینیکیوں نے بہت جلد یونیورسٹیوں پر اقتدار حاصل کر لیا۔ البرٹس میگنس اور سینٹ ٹامس نے مسیحی علوم کی مشعل انتہائی بلندیوں پر روشن کر دی، اور ڈومینیکیوں کی ہی دہشت انگیزی کو مذہبی تعزیر و تعذیب کے خوفناک اختیارات دے دیے گئے۔ خدا کی بستی اور جسم مسیح کی وحدت بجائے خود شاندار ہے، لیکن اسے بڑی بھاری قیمت دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ دنیائے حاضر نے اپنی فروتر اور زیادہ مادی کوتاہیوں کے ساتھ قرون وسطیٰ سے یہ سبق حاصل کیا۔
चौथा बाब खत्म हुआ।